پیارے دوستو، ایک ظالم پتھر دل ماں اپنے 1 مہینے 30 دن کے بچے کو جب جنگل میں چھوڑ کر ویران جنگل میں چلی گئی تو اس کے ساتھ جنگل میں رہنے والی آوارہ کتیا نے کیا کیا، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، جب اس کتیا نے گلی میں ایک بچے کو پڑے ہوئے دیکھا تو اس نے وہی کیا جو ایک رحم دل ماں کو کرنا چاہیے تھا، اور اس کے بعد اس کتیا نے جو بھی کیا اسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ پیارے دوستو، لیو نام کا یہ بچہ 2010 میں امریکہ کے اندر پیدا ہوا، اور اس بچے کی ظالم ماں اس بچے کو بے آر و مددگار ویران جنگل میں چھوڑ کر چلی گئی تھی جب وہ صرف 1 مہینہ 30 دن کا تھا، یعنی کہ صرف 2 مہینے کا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اسے کسی یتیم خانے کے حوالے کر دیتی، لیکن وہ ظالم ماں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کو اکیلا ویران جنگل میں چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ بچہ بے آر و مددگار اس جنگل میں پڑا تھا، اور اس عمر میں وہ بچہ اپنے لیے خود کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اس بچے کو کوئی جانور پینے کے لیے دودھ بھی دے دیتا تب بھی اس ویران جنگل میں اس بچے کا زندہ رہنا ممکن نہیں تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اس کی ماں اس کو سخت سردی کے موسم میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر اس بچے کو مدد نہ ملی تو یہ بچہ بہت جلد ٹھنڈ سے سکڑ کر مر جائے گا۔ اگرچہ اس کی ماں اس کو جنگل میں اکیلا پھینک کر چلی گئی تھی، لیکن اصل میں یہ بچہ اکیلا نہیں تھا۔ دوستو، اس جنگل میں ایک آوارہ کتیا بھی رہتی تھی جو کہ اکثر اپنی خوراک کے لیے تلاش میں ادھر ادھر گھومتی رہتی تھی۔ اس کتیا کو روزانہ کافی سارا کھانا چاہیے ہوتا تھا، کیونکہ دوستو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے زندہ رہنے کے لیے اس پر بھروسہ کیا کرتے تھے، اسی لیے یہ کتیا اپنے بچوں کو پال رہی تھی۔ اس کے لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس کے اندر ممتا کے جذبات موجود تھے۔ دوستو، یہ کتیا اپنے بچوں کے لیے کھانا تلاش کر رہی تھی، اور اس کو اچانک یہ بچہ جنگل میں روتا ہوا دکھا۔ بے آر و مددگار مل گیا۔ اس نے اس بچے کو اکیلا دیکھا اور اس بچے کو وہاں پر اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ اب اس کتیا کو اس بچے کے لیے کچھ کرنا تھا، لیکن اس کے بعد اس کتیا نے اس بچے کے لیے جو کیا اسے دیکھنے کے بعد ہر کوئی حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ کتیا دوڑتی ہوئی اپنے بچوں کے پاس آئی اور ان کو دودھ پلانے کے بجائے اپنے ایک ایک بچے کو منہ میں دبائے اس جگہ پر لائی جہاں پر وہ بچہ پڑا ہوا تھا۔ اسی طرح سے اس نے اپنے سبھی بچے لے کر آئی اور اس انسانی بچے کے پاس لا کر رکھ دیے۔ کتیا نے اس انسانی بچے کے چاروں طرف اپنے بچے رکھ دیے، اور یوں انسانی بچہ اور اس کتیا کے بچے اور ان کی ماں ایک دوسرے کے ساتھ سردیوں کی جمع دینے والی رات گزارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان جانوروں کی جسمانی گرمی کی وجہ سے وہ انسانی بچہ سردی کی راتوں میں زندہ رہا۔ اگلی ہی صبح ایک لڑکی نے اپنے گھر کے پاس عجیب و غریب آواز سنی۔ اس لڑکی کو ایسا لگا کہ جیسا کہ کسی انسانی بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس لڑکی نے خود ہی اس بچے کی آواز کا پیچھا کیا، کیونکہ دوستو اس کو پتا تھا کہ آس پاس کا علاقہ ویران ہے اور کوئی بھی انسان اس جنگل میں نہیں رہتا۔ اس لڑکی نے سوچا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ ایک انسانی بچے کی آواز ہے تو وہ لڑکی تلاش کرتے کرتے اسے انسانی بچے کو دیکھ ہی لیا، اور اس نے کتیا کے بچوں کو انسانی بچے کے ساتھ جڑا ہوا دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پاس اس خوبصورت منظر کو خراب کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی ماں نے اس بچے کو کب یہاں پر پھینک کر چلی گئی تھی۔ اس لڑکی نے اس بچے کو کتیا کے بچوں سے الگ کیا اور جتنی جلدی ہو سکا اسے اسپتال لے کر گئی۔ اس بچے کا وہاں پر کچھ دن علاج ہوا، اور جب وہ بچہ صحت و تندرست ہو گیا تو اس بچے کو یتیم خانے کے حوالے کر دیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد پولیس کیس ہوا
اور اس بچے کی ماں کو تلاش کیا گیا اور پھر تلاش کرنے کے بعد اس کی ماں کو جیل بھیج دیا گیا اور اس بچے کی ماں نے میڈیا کے سامنے سب کچھ بیان دے دیا تھا۔ تو دوستو آپ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں کہ اس بچے کی ماں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، اس کو جو جیل بھیجا گیا کیا وہ صحیح ہے یا پھر غلط ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ضرور جائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔